پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا استاد جاوید احمد، اسکول مسانجی شاٹ زون لنگے ڈسٹرکٹ کپوارہ۔ بچوں، جیسے کہ ہم نے کل پڑھا شری رام چندر جی جو سبق ہے اس کا آدھا حصہ ہم نے کل پڑھا، تو اس میں ہم نے پڑھا کہ جو شری رام چندر جی جو ہیں وہ اپنے والد کے حکم کے مطابق اپنا محل چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل پڑے، جہاں اس کو 14 سال کے لیے رہنے کا حکم دیا گیا۔ رام چندر جی کو بنواس گئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ راجہ دشرتھ کی وفات ہو گئی۔ رام چندر جی کو کچھ دن ہو گئے تھے جنگل میں رہتے ہوئے کہ اس کے والد کی وفات ہو گئی، یعنی اس کے والد جو ہیں وہ گزر گئے، مر گئے، راجہ دشرتھ۔ اب بھرت کو راج گدی پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ چونکہ رام چندر جی سے بے پناہ محبت کرتے تھے اس لیے انہوں نے گدی پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ چونکہ جو رام چندر جی جو تھے، بھرت جو اس کے بھائی تھے، اب اس کو کہا گیا کہ اب آپ بادشاہ کی گدی پر بیٹھ جائیں، اب آپ بادشاہ بنیں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بادشاہ بنے، کیونکہ وہ اپنے بھائی رام چندر جی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ رام چندر جی جو ہے وہی جو ہے اس گدی پر بیٹھ جائے۔ وہ رام چندر جی کو ڈھونڈنے نکل پڑے، وہ دراز سو رام چندر جی ژھانڈنے۔ رام چندر جی اپنے باپ کا حکم پورا کرنا چاہتے تھے، لیکن رام چندر جی اس پنس مول سند حکم یژھان پورا کرن، اس لیے انہوں نے بھرت کی فرمائش ٹھکرا دی، اور اس لیے ٹھکرو ام بھرت سنز پنس بھائی سنز فرمائش، یعنی ام کور انکار اور اجودھیا واپس آنے سے انکار کر دیا۔ ام کور انکار، دوس بہ ہیکہ اتھ پہ بہت کی تکیاز مے پنس مول سند حکم کرن برابر پورا کرن، تب عمل کریں۔ بھرت کو مایوسی ہوئی، پھر بھرت جو ہے وہ مایوس ہو گیا، پھر بھرت رام چندر جی کی کھڑاؤں اپنے ساتھ لائے اور انہیں گدی پر رکھ کر رام چندر جی کے نام سے راج کرنے لگے۔ چونکہ بھرت کو زبردست محبت تھی اپنے بھائی کے ساتھ، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے رام چندر جی کے کھڑاؤں، یعنی اس کے پاؤں میں جو اس وقت جس طرح آج ہم جوتا لگاتے ہیں، چپل لگاتے ہیں، اس وقت جو پہنتے تھے اس کو اکثر ہم کھڑاؤں کہتے تھے، تو وہی جوتے جو اپنے ساتھ لائے اور ان پر راج اور ان کو رکھا گدی پر، اور پھر کس کے نام سے راج کرنے لگے، بادشاہت کرنے لگے، رام چندر جی کے نام سے ہی کرنے لگے، خود گدی پر نہیں بیٹھے۔ ادھر رام چندر جی سیتا اور لکشمن کے ساتھ بنواس کے دن گزار رہے تھے۔ ادھر رام چندر جی جو تھے وہ سیتا اور اپنے بھائی لکشمن کے ساتھ بنواس کے دن گزار، یعنی جنگل میں رہ رہے تھے۔ وہاں لنکا کے راجا راون کی بہن سورپنکھا نے رام چندر جی کو اپنے دام میں محبت میں پھانسنے کی کوشش کی، اور وہاں پر لنکا کے راجا جو تھے جس کا نام راون تھا، اس کی بہن تھی، اس کا نام سورپنکھا تھا۔ سورپنکھا نے رام چندر جی کو، وہ چاہتی تھی کہ رام چندر جی جو ہے وہ اس کے ساتھ محبت کرے، وہ اس کے ساتھ رشتہ رکھے، لیکن رام چندر جی جو ہے وہ اس کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس بات پر خفا ہو کر رام چندر جی کے بھائی لکشمن نے اس کی ناک کاٹ لی۔ اب رام چندر جی کو بھائی جو تھا لکشمن جو تھا وہ ناراض ہو گئے کہ اس نے کیا کیا، اس نے راون کی بہن سورپنکھا جو ہے اس کی ناک ہی کاٹ لی۔ یہ دیکھ کر راون کو غصہ آیا، اور یہ دیکھ کر راون کو کیا آیا، غصہ، اور وہ بیس بدل کر جنگل میں رام چندر جی کی کٹیا کے پاس پہنچا، اور اس نے بیس بدلا اور اس نے اپنی شکل بدلی، بیس بدلنے شکل بدلی، تو وہ جنگل پہنچ گئے اور رام چندر جی کی کٹیا کے پاس پہنچا۔ کٹیا ہو گیا ایک چھوٹا موٹا گھر، یعنی جھونپڑی، ایک قسم کی جھونپڑی جہاں پہ وہ جنگل میں رہتے تھے، تو وہاں پہنچ گیا۔ پھر سیتا کو جب اکیلا پایا تو وہاں سے اس کو اٹھا کر لنکا لے گئی۔ تو اس نے کیا کہ اس نے جب دیکھا کہ سیتا جی جو ہے وہ اکیلی ہیں، تو اس نے سیتا کو اٹھا کر کہاں لے گیا، لنکا۔ کیونکہ رام چندر جی کی بہن جو تھی، رام چندر جی کی جو بھائی جو تھے لکشمن جو تھے، انہوں نے راون کی بہن جو سورپنکھا تھی اس کی ناک کاٹ لی تھا۔ اس کے بدلے میں راون نے کیا کیا، اس نے سیتا کو ہی اغوا کر لیا، سیتا کو ہی وہ اٹھا کر کہاں لے گئے، وہ لنکا لے گئے۔ بچوں، اس سبق کا تیسرا اور اگلا حصہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔